السلام علیکم اسٹوڈینٹس، دس از کیسر محمود مرزا۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے جو ہے ڈیمپڈ آسیلیشن کے بارے میں۔ ڈیمپ بیسیکلی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا کسی رزسٹو فورس کی موجودگی میں کسی بھی ویو کا آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جانا، اس کو ہم ڈیمپنگ کہتے ہیں۔ جیسے فین ہم نے اگر آف کیا ہے تو فین آہستہ آہستہ کسی رزسٹو فورس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ رزسٹو فورس اس میں کون سی ہے؟ رزسٹو فورس اس میں فرکشن کی فورس ہے۔ اور اسی طرح اور بھی، جیسے ہم کوئی بیل ہے، بیل بجاتے ہیں، بیل جو ہے جیسے یہ مندروں میں بیل لگی ہوتی ہے، اس کو ہم بجاتے ہیں تو پہلے اس کی آواز بڑی تیز آتی ہے، جب جیسے ہی ہم اس کو بجانا بند کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو یعنی کہ پیک سے لے کے آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ہوئے ختم ہو جانا کسی رزسٹو فورس کی موجودگی میں، جیسے یہ ہے، جیسے یہ اس کی یہ ویو ہے، پہلے بہت زیادہ ایمپلیٹیوڈ والی تھی، پھر آہستہ 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 کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی، تو یہ اس کو ہم ڈیمپنگ کہتے ہیں۔ ڈیمپ اوسیلیشن کا مطلب اوسیلیشن جو ہے وہ ڈیمپ ہو گئی، آہستہ آہستہ اس رزسٹو فورس کی وجہ سے ختم ہو گئی، اس کو ہم ڈیمپنگ کہتے ہیں۔ ڈیمپڈ اوسیلیشن کی یہاں پہ ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں۔ شاک ابزرور تقریباً ہر گاڑی میں لگے ہوتے ہیں، بائک میں بھی لگے ہوتے ہیں شاک ابزرور۔ بیسیکلی شاک ابزرورز کا کام کیا ہے؟ شاک یا کسی بھی گاڑی کے شاک یا شاک ابزرورز، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک شاک ابزرور کا سرا ایک جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے گاڑی کی باڈی کے ساتھ، اور دوسرا جو سرا ہے وہ یہاں پہ ایک پسٹن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جس میں یہ لیکوڈ ہوتا ہے۔ لیکوڈ بیسیکلی جب گاڑی کسی بمپ کے اوپر سے گزرتی ہے تو تیزی سے وائبریٹ کرتی ہے۔ وائبریشن کو دبانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس بہت زیادہ جو اچانک اور تیزی کے ساتھ جو وائبریشن ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو اس میں پسٹن لگا ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک آئل موجود ہوتا ہے، وہ جو فرکشن کی وجہ سے یہ اوپر نیچے موو کرنے کی وجہ سے، پسٹن کی وجہ سے جو فرکشن کی موجودگی میں وہاں پہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اس ہیٹ کو ابزارب کرنے کے لیے اس میں آئل ڈالا ہوتا ہے۔ تو یہ شاک ابزرور جو گاڑیوں کے ہیں یہ اس کی بہترین مثال ہیں ڈیمپڈ آسیلیشن کی۔ ڈیمپڈ آسیلیشن کی ہم ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ دی آسیلیشنز آف دی سسٹم ان دی پریزنس آف سم ریزسٹو فورس آر ڈیمپڈ آسیلیشن، یعنی کسی مزاحمتی فورس کی موجودگی میں آسیلیشن جو ہوتی ہیں وہ ڈیمپڈ آسیلیشن کہلاتی ہیں۔ یہ مزاحمتی فورس جو ہے یہ اس آسیلیشن جو اچانک پروڈیوس ہوتی ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ ڈیمپ کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمپڈ آسیلیشنز۔ شاک ابزرور یہاں پہ یہ پریکٹیکل اگزامپل ہیں اس کی ڈیمپڈ آسیلیشنز کی۔ اور جیسے ہی گاڑی کسی ٹریول کرتے ہوئے کسی بمپ کے اوپر سے روڈ کے اوپر اچانک گزرتی ہے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ وائبریٹ کرتی ہے۔ یہ شاک ابزرورز ہیں جو اس کی تیزی سے ہونے والی ان وائبریشنز کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جھٹکا جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے نہیں لگتا، اور اس سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس میں جو موجود شاک ابزرورز میں آئل ہے وہ اس کو ہیٹ کو اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا ٹاپک تھا ڈیمپڈ آسیلیشن۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ویو موشن کو۔ سب سے پہلے تو ویو کی ہم ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ ویو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ویو is a disturbance in a medium which cause the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time۔ تو ویو بیسیکلی کیا ہے؟ ویو کسی بھی میڈیم میں ڈسٹربنس ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی ہوا ایک میڈیم ہے تو ہوا میں ڈسٹربنس پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آواز ہماری سٹیپ بائی سٹیپ، سب سے پہلے جب ایک لفظ بولا جاتا ہے تو وہ اپنے نزدیک ترین جو ہوا کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو کمپریس کرتا ہے، وہ جو نزدیک ترین پارٹیکلز ہیں وہ پھر اگلے پارٹیکلز کو کمپریس کرتے ہیں، اور یہ کمپریشن کا ایک سلسلہ ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے، اور یہ کمپریشن جو ہے ہمارے ایئر ڈرم کو جب کمپریس کرتا ہے
اور اس میں وائبریشن پروڈیوس کرتا ہے تو ہمیں وہ آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. تو بیسیکلی کسی بھی میڈیم جب ہم بولتے ہیں تو اس میڈیم میں یعنی ہوا میں ہم بیسیکلی ڈسٹربنس پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے پانی کی ویوز ہیں, پانی میں بھی جب ہم کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر پتھر مارتے ہیں تو کمپاؤنڈ کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے, وہاں پہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. پانی ایک میڈیم میں ہم ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں. تو ویوز اپنے ساتھ کیا لے کے جاتی ہیں, وہ بیسیکلی اپنے ساتھ انرجی کیری کرتی ہیں. یہاں پہ کچھ یعنی کہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ ویوز اپنے ساتھ جو ہیں وہ انرجی لے کے جاتی ہیں. انرجی بیسیکلی کیا ہے, ابیلٹی ٹو ڈو ورک. جب انرجی کسی چیز میں ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ وہ کام کرے گا. کام کیسے کرے گا, اس میں وہ فورس لگائے گا اور ساتھ میں ڈسٹینس جو ہے وہ طے کرے گا. تو انرجی ورک از اکول ٹو فورس ملٹیپلائی بائی ڈسٹینس. جب کام ہوگا تو اس میں فورس لگے گی ایک ڈائریکشن میں اور اس میں ڈسپلیسمنٹ پروڈیوس ہوگا. تو مثال کے طور پہ یہاں پہ پہلی ایکٹیویٹی کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ ایک چھوٹا سا سمجھ لیں کہ واٹر کا ٹب ہے, پانی کا جو ٹب ہے, اس میں پینسل کو ڈبو کے وہاں سے ہم نکالتے ہیں باہر تیزی کے ساتھ. جب باہر نکالتے ہیں اور یعنی کہ ورٹیکلی اوپر نیچے اس کو موو کرواتے ہیں اور یعنی کہ اس میں موو کرواتے ہیں اس پانی کے ٹب کے اندر, تو جہاں پہ ہم موو کروا رہے ہوتے ہیں ورٹیکلی اوپر نیچے ہم اس کو موو کرواتے ہیں تو وہاں پہ میڈیم میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. ڈسٹربنس سے کیا ہوتا ہے, ایک سلسلہ پروڈیوس ہو جاتا ہے ویوز کا. یہ ویوز کا سلسلہ جو ہے وہ اس پوائنٹ سے باہر کی جانب موو کرنا شروع کرتا ہے اور اس سورس جو ہے سورس کیا ہے یہاں پہ, سورس جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہے ویوز کو وہ ہے پینسل. تو پینسل جہاں پہ ہم ڈپ کر کے اوپر نیچے ورٹیکلی اس کو موو کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ میڈیم میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. تو وہ اس ڈسٹربنس کی وجہ سے ریپلز کی شکل میں ویوز کا ایک سلسلہ پروڈیوس ہوتا ہے جو وہاں اس پوائنٹ سے وائر کی جانب موو کرتا ہے. تو اگر ہم اس ویوز کے سلسلے میں ہم اس سلسلے کے درمیان میں کوئی کارک کا ٹکڑا رکھ دیں تو وہ کارک بھی اپنی جگہ سے اوپر نیچے موو کرنا شروع ہو جائے گا. تو اوپر نیچے موو کیوں کر رہا ہے وہ, اس میں کیا چیز, اس میں اس ویوز میں انرجی تھی, اس انرجی کی وجہ سے وہ کچھ کام کر رہا ہے اوپر نیچے, وہ جو ہے وہ وائبریٹ کر رہا ہے یا ڈسٹینس اس میں وہ اوپر نیچے جو ہے وہ طے کر رہا ہے. تو اپنی ہی جگہ پہ وہ اوپر نیچے موو کر رہا ہے, جس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ویوز بیسیکلی پارٹیکلز کو ڈسٹرب کرتی ہیں, ویوز آگے نہیں چلتی. تو ویوز اگر آگے موو کریں تو وہ یقیناً کارک کو بھی آگے ساتھ اپنے ساتھ وہ آگے لے کے جائیں, لیکن کارک اپنی ہی جگہ پہ اوپر نیچے موو کرتا ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ویوز بیسیکلی اس میڈیم میں جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور میڈیم کو اوپر نیچے موو کروا رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ویو جو ہے وہ کنارے کی طرف ٹریول کر رہی ہے. اس طرح ایک اور ایکٹیویٹی ہے, جیسے یہ ایک سمجھ لیں کہ ہم ایک رسی کو لیں, ایک کہہ لیں کہ یہ ایک رسی ہے, رسی کا ایک سرا ہم نے کسی بھی ہارڈ یعنی کہ سپورٹ کے ساتھ اس کو روپ کو ہم نے باندھ دیا اور دوسرا سرا اس کا جو ہے وہ ہاتھ میں لے لیا. ہاتھ میں لینے کے بعد ہم زور سے اوپر نیچے اس کو موو کرتے ہیں تو وہ جو ہے ہمارا ہاتھ بیسیکلی سورس ہے جو اس رسی والے میڈیم میں جو ہے وہ ڈسٹربنس پروڈیوس کر رہا ہے. تو اس ڈسٹربنس کے پروڈیوس ہونے سے ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس میں ویوز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اس ہاتھ سے شروع ہوا ہے اور وہ کس طرف کو موو کر رہا ہے, اس سپورٹ کی جانب موو کر رہا ہے جس سے جہاں پہ اس کا دوسرا سرا بندھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے یعنی کہ وہ موو کر رہا ہے. اگر رستے میں ہم کوئی اس کے یعنی کہ درمیان میں کوئی چیز, ہم کوئی کپڑا یا کوئی ایسی چیز ہم باندھ دیں تو وہ بھی اپنی جگہ پہ اوپر نیچے جو ہے وہ موو کرنا شروع ہو جائے گی. جو یہ چیز
ثابت کرتی ہے کہ یہ جو ہے ہمارے ہاتھ کی فورس جو ہے ہمارے ہاتھ کی انرجی اس پہ کچھ کام کر رہی ہے اور وہ اس میڈیم میں ڈسٹربنس پروڈیوس کر رہی ہے. وہ انرجی جو ہے ہمارے ہاتھ کی اس میں جو ہے وہ ویوز کا سلسلہ پروڈیوس کر رہی ہے, یعنی کہ ہمارے ہاتھ کی انرجی جو ہے اس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے اور وہی انرجی آگے موو کرتی ہوئی دوسرے سرے کی طرف جا رہی ہے. اسی انرجی کی وجہ سے وہ جو درمیان میں ہم نے کوئی چیز یہاں پہ باندھی تھی, کپڑا وغیرہ یا کوئی چیز, تو وہ بھی اپنے ساتھ اسی طرح سے اوپر نیچے موو کرنا شروع ہو گئی. تو ویوز, اس سے ہمیں ثابت ہوا کہ ویوز از اے ڈسٹربنس ان دی میڈیم وچ کاز دی پارٹیکلز آف دی میڈیم انڈر گو وائبریٹری موشن. جیسے میں نے واٹر ویوز جب پروڈیوس ہوئی اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیسیکلی اس کے پارٹیکلز کو ہی اپنی جگہ پہ وائبریٹری موشن کروا رہی ہوتی ہے, وہ خود آگے ٹریول نہیں کر رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جو ہے وہ آگے ویوز ٹریول کر رہی ہیں, لیکن ٹریول نہیں کر رہی, بلکہ وہ جو ڈسٹربنس ہم نے پروڈیوس کیا تھا وہ اس میڈیم کے پارٹیکلز کو اپنی جگہ پہ اوپر نیچے جو ہے وہ وائبریٹری موشن کروا رہا ہے اپنی مین پوزیشن کے ارد گرد وقت کے مساوی وقفوں میں, ایک ہی جتنے یعنی کہ وہ جیسے جیسے اس کا وہ کیا نام ہے, جتنا اس کا ایمپلیٹیوڈ ہے اسی کے لحاظ سے وہ وقت کے مساوی وقفوں میں ایک ہی جتنی جگہ پہ وہ وائبریٹری موشن اوپر نیچے کر رہی ہے. ویوز کی بیسیکلی دو اقسام ہیں, ایک ہے مکینیکل ویوز اور ایک الیکٹرو میگنیٹک ویوز. مکینیکل ویوز وہ ہیں جنہیں پروپیگیٹ کرنے کے لیے, انرجی کو کیری کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے, اور دوسری جو ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. الیکٹرو میگنیٹک وہ ہیں جنہیں پروپیگیٹ کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مکینیکل ویوز کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں. ویوز وچ ریکوائر اینی میڈیم فار دیئر پروپیگیشن آر کالڈ مکینیکل ویوز. مکینیکل ویوز کی ایگزامپل جیسے میڈیم کون کون سا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بات کی کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, تو بیسیکلی ہم ہوا کے پارٹیکلز کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوا ایک میڈیم ہے, تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ساؤنڈ کی ویوز ہیں, ویوز کی شکل میں جو ہماری ساؤنڈ نکل رہی ہے, یہ بیسیکلی مکینیکل ویوز کی ایک ٹائپ ہے. سر واٹر ویوز, واٹر ایک میڈیم ہے, تو واٹر میں جو ویوز ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ واٹر ایک میڈیم ہے, اس میڈیم میں کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ میڈیم نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ہم ڈسٹربنس کیسے پیدا کریں گے؟ تو یہ بیسیکلی اس میڈیم میں ہم ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ میڈیم جو واٹر ویوز ہیں, یہ بھی ایک طرح سے مکینیکل ویوز کی ایک ٹائپ ہے. اسی طرح سے اسٹرنگ کے اندر جو ہم لوگوں نے یہ رسی کے اندر جو ویوز پروڈیوس کی ہیں, وہ بھی مکینیکل ویوز کی ایک ٹائپ ہے, یعنی کہ یہ بھی ایک رسی جو ہے یہ ہمارا ایک میڈیم ہے, اس میں ویوز جو ہیں وہ بھی بغیر میڈیم کے پروڈیوس نہیں ہوتی. دوسری ہماری ویوز ہیں, دوسری ٹائپ ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز. اسٹوڈینٹس, الیکٹرو میگنیٹک ویوز وہ ویوز ہوتی ہیں جنہیں گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ہم کمرے میں بند ہو کے موبائل سن رہے ہوتے ہیں, موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو موبائل پہ سگنل کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ کمرہ بند ہے, تو موبائل میں سگنل جو ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی وجہ سے, ریڈیو ویوز کی وجہ سے آتے ہیں. یہ ویوز وہ ہیں جنہیں پراپیگیٹ کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جہاں سے جو اس کا سورس ہے وہاں سے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. سورج کی روشنی ہے, رستے میں تو کوئی میڈیم ہے ہی نہیں. یہ جو میڈیم ہوا ہے, یہ زیادہ سے زیادہ 100 کلومیٹر تک اس کے کچھ اثرات ملتے ہیں, اس سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ یہ جو روشنی کی ویوز ہیں, یہ تو کروڑوں میل دور سے جو ہے ہم تک پہنچتی ہیں. تو درمیان میں تو کوئی یعنی کہ ویکیوم ہے. تو یہ وہ ویوز ہیں جو ویکیوم میں سے بھی گزر جاتی ہیں اور یہ ہم تک پہنچتی ہیں. سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور انرجی ہم تک ٹرانسفر کرتی ہے, ہیٹ انرجی. اسی طرح ایکس ریز, لائٹ ویوز, یہ جو لائٹ ویوز سورج کی روشنی کی ویوز ہیں. ٹیلی ویژن ویوز, ٹیلی ویژن اور ریڈیو ویوز جو ہیں, ریڈیو کے سگنل آتے ہیں, ٹیلی ویژن ہم اندر بیٹھ کے گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو باہر سے تو کوئی میڈیم نہیں آ رہا. تو یہ بھی ویوز, ٹیلی ویژن ویوز جو ہیں یا ریڈیو ویوز جو ہیں, یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جو کہ جنہیں پراپیگیٹ کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ساری ایگزامپلز ہیں
وہ جنہیں پراپیگیٹ کرنے کے لیے کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے، اور مکینیکل ویوز وہ ہیں جنہیں پراپیگیٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہمارا یہ لیکچر تھا ویوز کے بارے میں بھی اور ڈیمپڈ آسیلیشنز کے بارے میں بھی۔ میں نے جیسے کل پہلے لیکچر میں بھی آپ لوگوں کو نوٹس دکھائے تھے کہ اس میں کیا کچھ کس طریقے سے آپ اس کو ارینج کریں کہ آپ کے جو ہے وہ کوشچن بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترتیب پاتے جائیں، شارٹ کوشچنز بھی اور لانگ کوشچنز بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی بک کو ہم ری ارینج کرتے جائیں اس شکل میں کہ ہم صرف انہی کو تیار کریں تو ہمارے لانگ بھی تیار ہو جائیں اور شارٹ بھی جو عموماً پیپروں میں آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آج بھی اسی طرح سے کل کی طرح میں نے یہ نوٹس جو ہیں وہ ان ٹاپکس کے میں نے آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو ڈیمپڈ آسیلیشن، پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایگزامپل۔ تو یہ یہاں پہ یہ لانگ میں بھی آ جائے تو یہ آپ اتنا اس کو مکمل کر سکتے ہیں، اور اگر شارٹ میں آ جائے تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ اس کی ایگزامپل بھی لکھنا چاہیں تو اس کے ساتھ یہ ایگزامپل ہے۔ اس کو اس طرح سے ارینج کر لیں آپ، تو میرے خیال میں کہ آپ کا پرفیکٹ طریقے سے یہ کویسچن آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے، اور جیسے oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations، اسی طرح اس کی ایگزامپل ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا شاک ابزرورز آٹوموبیلز میں، گاڑیوں میں جو لگے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلز میں بھی لگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویو موشن، ویو کی پہلے ڈیفینیشن آپ اس کو یوں ارینج کر لیں ود ایکٹیویٹی، عموماً یہ اگر لانگ میں آئے تو یوں آ سکتا ہے ایکسپلین ویو موشن ود دی ہیلپ آف ایکٹیویٹی۔ تو ایکٹیویٹی کی مدد سے آپ ویو موشن کو ایکسپلین کریں۔ ویو کی پہلے ڈیفینیشن آپ لکھ لیں، اے ویو از اے ڈسٹربنس ان اے میڈیم which cause the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time۔ ایکٹیویٹی اس کی وہی دونوں ایکٹیویٹیز جو اس میں ہیں وہ آپ یہاں پہ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ بڑی آسان سی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ایک واٹر ویوز کے بارے میں ہے کہ ایک پینسل جو ہے وہ اس کو پانی کے ٹب کے اندر ہم ڈپ کر کے اس کو موو کرتے ہیں ورٹیکلی، جس سے اس میں ڈسٹربنس پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ ویوز کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسری ایکٹیویٹی ہے روپ کے ساتھ، ایک سٹرنگ کے ساتھ، اور اس کا ایک سرا جو اٹیچ ہے کسی سپورٹ کے ساتھ، اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں، ہاتھ کی انرجی ہم اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے یہ شارٹ کویسچن میں عموماً آتے ہیں ٹائپس آف ویوز کتنی ہیں، دو ٹائپس ہیں، میکینیکل ویوز اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ اس طرح میکینیکل ویوز اس کی ڈیفینیشن ود ایگزامپل آپ اس کو یوں ارینج کر لیں، اور اسی طرح الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جنہیں گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، ایگزامپل اس کی یہاں پہ یوں ارینج کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ کے شارٹ بھی ارینج ہوتے جائیں گے، یہی ہیڈنگز آپ کی شارٹ ہیں، اور آپ کے لانگ کویسچن بھی ساتھ یوں ارینج ہوتے جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو آج کا لیکچر ہمارا پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو، تاکہ آنے والی ویڈیوز اس میں ہم اسی طرح یہ نوٹس بھی آپ کو شو کرواتے رہیں گے، اور جتنے کویسچن 5 سالوں میں تمام پنجاب کے بورڈز، 9 بورڈ ہیں پنجاب کے اندر، سب میں آ چکے ہیں، ان کو ہم چیپٹر وائز ارینج کر کے آپ لوگوں کو ہر چیپٹر کے اینڈ پہ وہ سارے کویسچن آپ کو دکھائیں گے، جس طرح سے بورڈ میں آئے ہیں، جس طرح سے آتے ہیں، اور جس طرح سے انشاءاللہ آئیں گے، وہ سارے آپ کو اس میں سمجھ آتے جائیں گے، اور ان کے آنسر بھی آپ کو یہاں سے انہی نوٹس میں سے ملتے جائیں گے۔